نجم شراز صاحب، قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکے نا؟ مطلب قربانی دینا ہمیں کہا گیا ہے، نمائش نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور اس وقت جو معاشرے میں تقسیم ہے، جو تباہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ کم ہونے کے بجائے، ختم ہونے کے بجائے، یہ تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیوں؟ ایک چیز تو طے ہے جو آپ نے آلریڈی اس کے اوپر کافی بول دیا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کا اور یہ جو سیریمونیل ہم نے بنا دیا عبادات کو، ان کا ہم ایکچوئل ایسنس تو ہمیں سیکھنا ہی پڑے گا. سو یہ تو آپ نے آلریڈی اس کی فاؤنڈیشن ڈال دی ہے، اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ اس پروگرام کو کر ہی اس بیس پہ رہی ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے قربانی ہے کیا. بالکل. سو دیکھیں، قربانی قرب سے ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا، میں قربانی کیوں دے رہا ہوں. سو مجھے اللہ کا قرب چاہیے. سو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں آدم کے دو بیٹوں کی. دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی. سو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. جی، وہ پرسنل ہو گیا اس سے. سو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تو صرف تقوی والوں سے، متقین سے قبول کرتا ہے قربانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے تقوی. جی، کہ اگر میرے پاس تقوی ہے تو میری قربانی قبول ہو رہی ہے. یہ بات تو آیت سے کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا، اب ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس میں بھی بہت بڑا میسج ہے کہ جب وہ ذبح کرنے والے تھے بیٹے کو، جی، کیا اس سے پہلے وہ اپنے اندر نفس میں اپنے نفس کو ذبح نہیں کر چکے تھے؟ کیونکہ نفس کے اندر بیٹے کا کتنا بڑا محبت اور مقام ہے. سب سے آپ کی قریبی چیز اولاد، آپ کی سب سے قیمتی چیز. سو پہلے وہ نفس میں آلریڈی ذبح کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ فزیکلی کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تقویٰ پہلے آن ہو چکا ہے ان کا. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ جھک جاؤ، اسلم، تو انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین. یعنی انہوں نے کبھی ایک سیکنڈ لگایا ہی نہیں جھکنے میں. سو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے. قربانی سے پہلے میرا تقویٰ مجھے کیا کہتا ہے. وہ تو نبی ہیں، ان کا تو بہت لیول بہت ہائی ہے. جب میں ایز نجم شراز اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا قربان کرنا ہے، سو مجھے اپنے اندر پہلے ایک جانور نظر آتا ہے اپنے نفس کے اندر. تو نجم شراز صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی، صورت آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو دین سے، آپ ہی سے میں بات کر رہی ہوں، کہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھ نہیں پا رہے، جو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا ہمارے حکمران ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں، یا علماء کرام ہیں، ان کا کردار بھی سامنے ہے؟ میں اس کے سوشل ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. جو میں اپنی زندگی کی مثال دینا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں معاشرے پہ تبصرہ کروں. کہ میں جب اپنے اندر دیکھتا ہوں قربانی کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. سو مجھے کیا محبوب ہے؟ جب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو میں نے بھی ایک جانور پالا ہوا ہے. اس کی بہت ساری چاہتے ہیں، اس کے ارمان ہیں، لائف سٹائل ہے، سوشلائزنگ ہے، اس کا کمفرٹ زون ہے، اس کی ایگو ہے، اس کی ایروگنس ہے، اس کا فیم کا شوق ہے، اس کے بہت سارے شوق ہیں. جب تک ان کو نو کر کے قربانی کی طرف نہیں آ رہا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے، اس وقت تک میری قربانی قبول نہیں ہو رہی. سو اب ہم نے اس سنت میں سے دمبا تو لے لیا، لیکن اس سنت کی جو نیت اور جو ایسنس اور جو ریزن اور جو وجہ تھی وہ چھوڑ دی. اس لیے ہماری قربانی میں برکت نہیں آئی، اس لیے معاشرہ بدلا نہیں ہماری قربانی سے. ورنہ بھئی ذمہ دار کون ہے؟ اچھا دیکھیں، ذمہ دار میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، میں اس کا ذمہ دار خود ہوں. کہ میں نے سب سے پہلے کویسچن کیا کہ میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے. اللہ میری بھی شارک سے قریب ہے. قرآن میرے گھر میں بھی پڑھا ہے، حدیث میرے گھر میں بھی پڑھی ہوئی ہے. جب کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے نا پارس، جب مجھے رات کو 3 بجے بھوک لگتی ہے تو میں کہیں نہ کہیں سے فوڈ پینڈا یہ وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہوں نا. سو مجھے بھی ایونچولی الرحمن الرحیم مل گیا، مجھے استاد مل گیا، مجھے وہ لوگ، وہ دوست مل گئے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اسی طرح معاشرے میں آج میری ہر علماء کے ساتھ پرسنل دوستی بھی ہے، عزت کا رشتہ ہے. اس میں اشرفی صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا طارق جمیل بھی ہیں، اس میں ذاکر نائک بھی ہیں، اس میں دنیا کے ویسٹرن ایسٹرن جہاں میں دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں جاتا ہوں. سو میرے
تمام علماء کے ساتھ. یعنی آپ روایتی علماء سے شاکی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور روایتی علماء کا اس میں نام ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت نام ہے، آپ نے ابھی جو ذکر کیا. پھر مرحوم جنید جمشید اس میں ایک بڑی اگزامپل ہیں، نعیم بٹ ہیں، آپ خود ہیں، بہت سارے ہمارے اور بھی کرکٹرز ہیں، بہت ساری اور بھی شوبز کی شخصیات ہیں جو دین کی طرف مائل تو ہوئی ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، لیکن ہم تو یہاں پہ ذمہ داریوں کو شفٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں نا. اپنی سول سرچنگ تو ہم نے کرنی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے لے لو. ہاں. لیکن انہوں نے مومن کی کہا ہے. انسان تو کسی سے بھی انسپائر ہو جاتا ہے، مومن کو پہلے قرآن اور حدیث پتہ ہوتا ہے. تو جب وہ اس کا فوکس فاؤنڈیشن قرآن ہوتی ہے، تو جب وہ قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے تو جہاں سے اس کو اچھی بات ملتی ہے، چاہے وہ بریلوی عالم ہو، وہ دیوبند ہو، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ ایون کہ ہندو کی بھی اچھی بات اگر اللہ کی آیت اس کو کنفرم کر رہی ہے تو مجھے وہاں سے بھی وزڈم مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل جوڑنے ہیں پارس، ہم نے دل توڑنے نہیں ہیں. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جنہوں نے پتھر پوجنے والوں کے بھی دل جوڑ دیے تھے، یہ تو سب نبی کے ماننے والے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ